ہم لوگ آپ سن رہے تھے، اس کا عنوان ہے نام کا سفر، آپ نے سنا ہے۔ اب آپ کو البم سناتا ہوں، اس میں کچھ بزرگوں، کچھ دوستوں اور کچھ آپ کی جانی پہچانی شخصیتوں کا تذکرہ اور خاکے ہیں۔ بال اس یہ ذات کے حوالے سے ہیں میری، جس طرح لوگ مجھے ملتے گئے اور جس طرح کراچی میں میں سیٹل ہوتا گیا، تو نظم کے کینوس میں یہ اس پیریڈ کو کور کر رہا ہے جس میں ہم یہاں رہے بسے۔ 125 روپے مجھ سے ایک میٹرک کے لیے، جسے ٹائپنگ بھی نہ آتی تھی، ایسے کم تو نہیں تھے۔ میں اس دور میں جتنا خوش تھا، ہزاروں کما کر گنوا کر بھی اب خوش نہیں ہوں۔ مجھے صبح سے شام تک نوٹ گننے میں بھی قافیے ڈھونڈنے کی طرح لطف آتا تھا، اور ہر روز ہر شام کو شعر کی صحبتیں، یار احباب کے قہقہے چہچہے، نعیم اور قدیم اب کہاں ہیں۔ کبھی کبھی اردو مرکز میں جانا، یہ اردو مرکز ایک یہاں ادبی انجمن کا نام تھا، وہاں جلسے ہوا کرتے تھے۔ کبھی اہل حلقہ سے الفت کی پینگیں بڑھانا، حلقہ باب ذوق مراد ہے۔ کبھی اردو مجلس میں یاروں سے لڑنا لڑانا، کبھی اردو مرکز میں جانا، کبھی اہل حلقہ سے الفت کی پینگیں بڑھانا، کبھی اردو مجلس میں یاروں سے لڑنا لڑانا، مگر میں ترقی پسندوں کی اس انجمن کا جو اشرف علی کی قیادت میں قائم ہوئی باقاعدہ رکن تھا۔ یہ اشرف علی بھی عجب چیز تھے۔ الہ آباد میں ایک اکبر تھے، باقی جو تھے صرف امرود تھے۔ یہ اکبر نہیں تھے، نہ امرود تھے، صرف اشرف علی تھے۔ پرانے فراقی، بڑے انقلابی، کہ جو مارکس کے کیپٹل کی طرح خود اپنے بھی سرمائے کو گھول کر پی گئے تھے، کبھی میرے دفتر میں تشریف لاتے، مجھے نوٹ گنتا ہوا دیکھ کر مسکراتے، اور اس مسکراہٹ میں ایک دانت ایسا چمکتا کہ ان کی ذہانت، شرارت، اور ایک تیسری چیز ہم اب جسے احمقوں کے سوا کھو چکے ہیں، یعنی معصومیت، سب کا ایک نقش دلکش ابھرتا۔ یہاں انجمن میں کبھی خوش دلی سے، کبھی برہمی سے، کبھی دوستی سے، کبھی دشمنی سے، ترقی پسندوں سے لڑنے جھگڑنے کو جاتے تھے میں اور علی۔ یہ علی کہ میرے لیے دور کی ایک صدا، عہد رفتہ کی ایک یاد ہے، اردو مرکز کے جلسے میں مجھ سے ملا، عشق صادق کا دعویٰ کیا اور دغا دے گیا۔ مگر ان دنوں کا وہ علی یہ توندل بھندے سنس علی نہیں تھا، کہ تھیلے کے مانند خالی نہیں تھا۔ میرا تجربہ ہے، خیالات انسان کے جسم پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اسے زیب دیتی تھی تب کج کلاہی، کہ دل ہو غنی تو یہی بادشاہی، بڑے ترہ بازوں کو دیکھا اکڑتے، مگر بول جاتے جب علی سے لڑتے۔ یہ الطاف گوہر کے چھکے چھڑائے، بخاری پہ بھی ایسے فقرے لگائے، کہ روتے ہی بنتا نہ گاتے ہی بنتا، ندامت سے سر کو جھکائے ہی بنتا، بڑے تھے بڑا پن دکھائے ہی بنتا، بظاہر گلے سے لگائے ہی بنتا۔ ملا تھا لوہارو سے خون امیری، مگر دل میں تھی درد کی سی فقیری، شریف اس کی فطرت، نصیب اس کے اعلیٰ، کراچی میں میرے لیے تھا اجالا، مگر غیب سے ایک ہوا ایسی آئی کہ جس سے قناعت کی لو دل ملائی۔ قیامت ہے یہ آدمی آن ہارے، جنہیں ڈانٹتا تھا انہیں سر پکارے۔ جو شیروں پہ رکھتا تھا ترچھی نگاہیں، وہ گیدڑ کی گردن میں ڈالے ہیں باہیں۔ کہوں کیا کہ علی کو کیا ہو گیا ہے، فقط گلٹ کے گلٹ میں مبتلا ہے۔ کبھی کوہ تھا اب پرے کاہ ہے یہ،
کبھی شیر تھا آج روبا ہے یہ. اسے مسمس کا بازوں نے اتنا بگاڑا کہ ہمالیہ کو اپنی جگہ سے اکھاڑا. میرے دل پہ افسوس کا داغ کر کے اسے صحبت زاغ میں زاغ کر کے بنایا میرے دل کو خوناب گریا کہ عالی ہے میرے لیے باب گریا. تو ہاں ایک جوان طرح دار تھا یہ, کسی اہل قدرت کی تپخ نہیں تھا, خود اپنے لیے ایک گلزار تھا یہ, بہار نظر کا خریدار تھا یہ. اس کے دوہوں میں جو رس ہے, مستی ہے, جو رنگ ہے, اس کی باقی جوانی کی تصویر ہے. یہ وہ داد سخن ہے کہ جو مثل غنچہ فضائے ادب میں کھلی ہے, جو ہم جیسے خود ساختہ شیر فہموں سے بڑھ کر سجیلی کٹیلی مگر شوق و فیاض ناروں سے اس کو ملی ہے. میرا ذوق ہر چند فراق اور جوش اور سخرات سے مختلف ہے, مگر مجھ کو بھی اس کی باتوں سے بھی کچھ سوا اس کی آنکھوں نے بے تاب رکھا, کئی لمبی راتوں میں بے خواب رکھا. کبھی خود میرے پاس آتا, کبھی فون کر کے مجھے اپنے دفتر بلاتا, بہت بور کرتا کہ چائے پلا کر ڈرامہ سناتا. یہ اس کا ڈرامہ کی اب تک مکمل نہیں ہے, اس کی تقدیر کی ایک علامت ہے جو رفتہ رفتہ قضا و قدر کے چھپے دفتروں میں لکھی جا رہی ہے. کبھی بور ہو کر میں کہتا, ارے یار کچھ بال بھی کر, تو کہتا تم تو ہو کجدم و خفاش کے پرہول وطن, تم سے کیا بات کروں. چپ رہوں میں تو کبھی خود سے بھی کچھ کہتے ہو, مجھ سے کھلتے نہیں بخرات بنے رہتے ہو, تم سے کیا بات کروں. میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ عالی کے خفاش و کجدم کی تلمیذ کیا ہے, مگر چھوڑیے, آئیے آپ کو مدنی و مجتبیٰ سے ملاؤں. مجھے ان سے اشرف علی نے ملایا, ملانے سے پہلے عقیدت بڑھانے کو یوں غائبانہ تعارف کرایا کہ مدنی ہے تہذیب کا ایک پیکر, نہ دیکھے کبھی علم کے ایسے تیور, شریفانہ چہرے میں کیا روشنی ہے, پس آئینہ شمع سی جل رہی ہے, خفا سے گریزاں سے کچھ بدگماں سے کہ رہتے ہیں اپنے سے بھی سرگراں سے, مگر مجتبیٰ تو عجب آدمی ہیں کہ تصویر یو پی کی تہذیب کی ہیں, بڑے نقطہء ہیں, بڑے خوش بیاں ہیں, سخن فہم ہم میں اب ایسے کہاں ہیں. فدائے سخن ہیں, فدائے ادب ہیں, کہ سید ہیں, زیدی ہیں, عالی نسب ہیں, خود اپنے سے اکثر جھگڑتے رہے ہیں, زمانے سے پہ ہم بگڑتے رہے ہیں. یہ سیدھی سی باتوں کو بھی رمز سمجھیں, سلام ان کو کیجیے تو یہ طنز سمجھیں. محبت میں ہے مسلک گرم جوشی, سیاست میں ہے مسلک نرم کوشی. یہ گو بننے بھائی پہ مرتے بہت ہیں, پولیس کے رجسٹر سے ڈرتے بہت ہیں. قدامت کے شیدا نئی زندگی میں گھٹنا پہنتے تھے یہ بمبئی میں. ملے جب سرے منہ تبدل نہ پایا, وہی نکلے جب دل کو دل سے ملایا. ذرا لڑ جھگڑ کر میری رجتی فکر پر کچھ بگڑ کر, نہ جانے کہاں سے کدھر سے میرے دل میں اترے, کشادہ جگہ دیکھ کر پھر وہیں رہ پڑے. تب سے درد جگر درد سر ہو گئے ہیں, مگر اس کو کیا کہیے, خون کے عزیزوں سے بھی معتبر ہو گئے. نہیں, میں جمیل آف جالب کو بھولا نہیں ہوں, انہیں بھولنا اپنے ہی آپ کو بھولنا ہے. یہ اس وقت سے میرے ساتھی ہیں جب فرسٹ ایئر پھول تھا میں, یہ مجھ سے ذرا سینئر تھے مگر ان کی نظروں میں مقبول تھا میں. یہ انور کو لے کر میرے پاس آتے, کبھی اپنے ہمراہ اختر کو لاتے. وہ سنجیدگی اور متانت جو ان کی محبت کے مانند فطرت ہے ان کی, کوئی مانے نہ مانے وہ قوت ہے ان کی, کہ جس نے مجھے روز اول سے ان کا ثناءخواں بنایا, در دل کو کھولا, انہیں اپنا مہماں بنایا. ادب کے طویل اور صبر آزما راستے کی کٹھن منزلوں پر بہت دور کی سوچتے تھے. مجھے کاہلی چگی بازی پریشاں خیالی کے تانے سنا کر بڑی سادگی سے کہ نشتر کی مانند شفاق ہے میرا دل نوچتے تھے.
اگرچہ یہ ہے دور کا ایک قصہ، مگر یہ نیا دور ہے ان کے دیرینہ خوابوں کا حصہ۔ کراچی میں آ کر بہت لوگ بدلے، پہ دل میں میرے اب بھی موجود ہیں یہ، محبت میں سچے، وفا میں کھرے اس قدر ہیں کہ عالی کے محسود ہیں یہ، بڑے نرم خوئے غذائے ملین کہ حلوائے بے دودھ ہیں یہ، مگر خان صاحب ہیں غصے میں آ جائیں تو ایک دھماکے کی بارود ہیں یہ، انہیں کچھ کہوں تو فرشتے پہ تہمت لگاؤں، میری زندگی جو بھی باقی ہے سب ان کو دے دوں اگر ان کی قیمت لگاؤں۔ وہ دو جیم کیا خوشنما تھے جنہوں نے مقدر کی خوبی سے اکبر کو اتنا بڑھایا کہ شاعر کی پستی سے اوپر اٹھا کر بڑا جج بنایا۔ مجھے بھی جہالت، جراحت، جفائے زمانہ کے ہمراہ کچھ جیم ایسے ملے ہیں کہ جن میں ججی ہو نہ ہو کچھ کمال اور بھی ہیں، جمیلین سے آپ مل ہی چکے ہیں مگر ایک جمال اور بھی ہیں، یہ عالی کے پکے چہیتے، محبت کی بازی نہ ہارے نہ جیتے۔ ترنم سے پہلی غزل جب سنائی، خدا جانے کیوں آنکھ میری بھر آئی، کبھی دل کی حالت کسی سے نہ کہتا مگر ان سے ملنے کو بےتاب رہتا، ادھر ان کا یہ حال کترا کے چلتے، نہ ملتے نہ جلتے نہ کچھ بات کرتے، مگر میں نے کچھ ایسے نقشے جمائے جو میرٹھ میں سیکھے تھے وہ سارے کرتب دکھائے کہ آخر بڑے سخت لوہے کو موڑا، کئی سال کے بعد ان عالی سے توڑا۔ بہت دوست ملتے ہیں جو باوفا ہیں کہ دل کی صفا سے میرا آئینہ ہے۔ کبھی ناصر کاظمی جب کراچی میں آتے تو ہم جیسے پسماندگان ادب سے بھی ملتے ملاتے، انہیں عسکری نے نئی نسل کا سب سے اچھا غزل گو لکھا تھا، ہماری نظر میں تو ان کا بڑا مرتبہ تھا کہ ہم عسکری کو امام ادب جانتے تھے، اسی ایک رشتے سے ناصر کو پہچانتے تھے، وہ جب اپنی باتوں کا غزلوں کا جادو جگاتے، بڑی شفقتوں سے کھلے دل سے تعریف کر کے ہماری غزلیاں بھی سنتے سناتے۔ سنا ہے یہ میں نے کہ بیمار ہیں وہ، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے بڑے زبردست دوست۔ سنا ہے یہ میں نے کہ بیمار ہیں یہ، شفا کی دعا مانگتا ہوں مگر جانتا ہوں کہ اپنے لیے جاں کا آزار ہیں یہ، مسرت کو ٹھکرائیں راحت سے بھاگیں، اداسی کو پالیں کسی طرح سے درد دنیا اجالیں، مگر آہ دنیا، یہ دنیا کی جو شاعری سے سنورتی نہیں ہے، امیر احمقوں کی یہ قہبہ جو شاعر کو برداشت کرتی نہیں ہے۔ سنو کاظمی، اے بھلے آدمی، روک کیا تم نے پالا، تمہارے جلے سے نہ ہوگا اجالا، کہاں تک جلو گے، کسی روز پیارے یوں ہی جل بجھو گے، خدا تم کو رکھے ابد تک جیو تم، جیو جب تلک، کاش خوش رہ سکو تم۔ بہاری نہیں ایک بہاری جواں ہے، میرے مہرباں ہیں، بہاروں کے ایک نقش معکوس یعنی خزاں ہیں، محبت کے جویا طبیعت کے سادہ، بہت ناپے تولے نہ کچھ کم نہ زیادہ، میری زندگانی کو ایک ذیق کر کے، یہ ہر چیز کی جم و تفریق کر کے کسی طرح سے ایسا حاصل نکالیں کہ نشتر سے جیسے میرا دل نکالیں، کبھی مفلسی کے عواقب بتائیں، کبھی عمر کے خاتمے سے ڈرائیں، کبھی رائے گانی کا احساس بیدار کر کے سمندر قلم کم رقم کو نئے تازیانے لگائیں، کبھی جلدی سونے کی تاکید کر کے، مگر حفظ صحت پہ خود اپنے لیکچر کی تردید کر کے مسلسل برابر سحر تک جگائیں، کبھی سوچتا ہوں کہ اس آدمی نے میری جیسی مجھ سے محبت نہیں کی، نہیں یہ غلط ہے، محبت تو کی پر یہ سچ ہے کہ جھوٹی رعایت نہیں کی۔ میرے ایک جیم اور ہیں جان محفل، میری خوش نصیبی سے میرے مقابل، سمجھتے ہیں یہ خود کو چھوٹا سا لیڈر کہ پچھلے دنوں میں رہے ہیں ڈبیٹوں میں اکثر ٹرافی بھی ماری، تو اب بھی ہے تقریر کی مشق جاری، شہر سے شہر تک یہاں تک یہ بولیں کہ تارے بھی انگڑائی لیں اور سو لیں، یہ انداز ان کے بئی باشعوری، سمجھتے ہیں ہر بات کو لاشعوری،
ہر ایک بات میں ایسے معنی بتائیں کہ جو آپ کے خواب میں بھی نہ آئیں. گلے تر ہیں ایسے کہ پھولے نہیں ہیں, ابھی اپنے بچپن کو بھولے نہیں ہیں. اگر میں مقدر سے پاور میں آؤں, انہیں ماتلی کا گورنر بناؤں. یہ بن جائیں ہر چند خوئے کنشتی, خدا نے انہیں دی ہے خوئے بہشتی. ذہانت کے پتلے ہیں صاحب نظر ہیں, مگر اپنی قوت سے خود بے خبر ہیں. یہ اپنے لیے خود سراسر زیاں ہیں کہ گو ہیں زرے ناپ پر رائگاں ہیں. جو پورا نہیں ہو سکا ہے وہ رنگ ہیں, سیاست میں چھوٹے سے نیپولین ہیں. حریفوں سے ہر حال میں ہیں یہ بہتر, سمجھتا ہوں میں آپ کو پلد ینگر. کبھی مجھ میں ایسے فضائل نکالیں, جلیں لوگ منفی دلائل نکالیں. کبھی جب وہ جوش خطابت میں آئیں تو مجھ میں دکھائیں خود اپنی خطائیں. کبھی یہ فرائڈ پہ لیکچر پلائیں, کبھی یوم کے ٹیسٹ کو آزمائیں. غرض صرف اتنی کہ مجھ کو ستائیں, کسی طرح سے غیر شاعر بنائیں. کہوں کیا کہ دل میں میرے ہائے ہائے, بہت گہرے پنجے انہوں نے گڑائے. میرے دل میں کیا ہے سوائے محبت, کہ نازل ہے مجھ پر بلائے محبت. سمجھتا ہوں میں ان کو ہمراز ہیں یہ کہتے ہیں مجھ کو گروپ باز ہیں یہ. مجھے دشمن جانے یکسوئی ہیں یہ, میری آنکھ کی آخری سوئی ہیں یہ. میں باندھوں انہیں گھر کے باہر کے بھیتر, میرے واسطے ہیں یہ اوچھے کے تیتر. جو ہے شہر میں میری شہرت کا قصہ, تو اس میں ہے 100% ان کا حصہ. یہاں ذکر سید بھی لازم ہے مجھ پر, یہ سید بڑی شے ہیں یعنی مظفر. مجھے کم ہی آتا ہے مرعوب رہنا, مگر ان کی ہر بات پر خوب کہنا. انہیں لوگ کہتے ہیں بقرات ہیں یہ, پہ میری نظر میں تو سقراط ہیں یہ. نہ ناسخ نہ آتش نہ یہ مصطفی ہیں, یہ پنجاب کی ہیں مگر لکھنوی ہیں. اگر اپنی ہندی نویسی پہ آئیں تو عالی کو بھی دوہے لکھنے سکھائیں. جھلک لے لیے فن کی ہے آرسی میں, یہ اردو کا دیوان ہے فارسی میں. جو پچھلے جنم میں نہیں چھپ سکا تھا, محبت کہاں ایسا نایاب نسخہ. یہ ممکن نہیں ہے کراچی میں آئیں اور اپنی محبت کا تحفہ نہ لائیں. نہ کام آئیں ہرگز کی بیکار جائیں, زبان خاموشی کی سب التجائیں. میری طاقت صبر یوں آزمائیں, میں سنتا رہوں اور یہ گھنٹوں سنائیں. خلوص ان کا محبت میں سچے, طبیعت میں طاہر. شرافت ہے ایسی کہ چہرے سے ظاہر, بظاہر ہے طرز تخاطب میں نرمی. پہ شامل ہے ہر بات میں دل کی گرمی. وہ گرمی کے ہاتھوں سے دل میں سمائے, گداز ان کے ہاتھوں کا دل کو گھلائے. خلوص ان کا زندہ محبت جواں ہے, مگر ان سے ملنے میں جاں کا زیاں ہے. مجھے آپ اسٹوڈیو میں ملے تھے, خدا جانے کیوں بے تکلف ہوئے تھے. تعلق کا ایک سلسلہ یہ نکالا کہ ہر چند میں نے انہیں سر سے ٹالا. مگر مجھ کو میری غزل جب سنائی تو میں بھی تو ہوں آدمی میرے بھائی. میں کیا بے نیازی کا اظہار کرتا, کہاں تک میں ملنے سے انکار کرتا. سپر ڈال دی اور گھر میں بلایا تو حضرت تو ثابت ہوئے ایک سایہ. مرلیہ پہ گاتے بجاتے ہوئے کچھ, نئی دھن میں گنگناتے ہوئے کچھ. نہ موٹر میں آئے نہ ٹھیلے میں آئے, یہ پیدل میرے دل کے میلے میں آئے. سمجھ میں نہ آیا سرا جستجو کا, کہ چہرہ ہے پنکج کا یا آرزو کا. نگار صاحب آئی. مجھے اردو مرکز میں جن اہل دانش نے چاہا, بڑھایا ابھارا نوازا سراہا. میری اس سرکشی کو خلوص و محبت کی وہ مار ماری, کہ جب تک جیوں گا زباں اور دل پر رہیں گے حمید نسیم و حفیظ و بخاری. زمانہ اگرچہ بہت کج رہا تھا, مگر رفتہ رفتہ کراچی کی صحرا میں میرا چمن سج رہا تھا. نئے پھول تھے اور نئی تھی فضائیں, بہت ناز کرتی تھی اصلاح کے چلتی ہوائیں. مگر میری آنکھوں میں اب بھی نمی تھی, قرار محبت میسر نہیں تھا, ایک ایسی کمی تھی. مگر اتفاقاً کسی صبح شاخ وفا پر گلے تر کو پایا. خدا کا کرم ہی کہوں گا کہ مثل شمی اپنے اتھر کو پایا. سنا ہے کہ کچھ پھول ایسے بھی ہوتے ہیں باغ جہاں میں, جنہیں دیکھ کر آسماں پر دھنک پھولتی ہے. انہیں سونگ لیجیے تو کھانے کی پینے کی سدھ بھولتی ہے. میرا تجربہ ہے کہ یہ پھول ہوتے تو ہیں پر بہت کم, کہ رہتے ہیں اکثر ہوائے زمانہ سے برہم. تو یارو نگارو اسد کو بلاؤ, علیم اور جون ایلیا کو بھی لاؤ. خلیل اعظمی شہریار اور ترقی پسندوں کے سالار بننے میاں کو ابھی تار دو اور شہادت منگاؤ. اگر میں غلط ہوں تو مجھ کو بتاؤ, نہیں ہے اگر ایسا کردار اطہر تو یہ سب بھی کیوں ہیں گرفتار اطہر.
मगर अब कहाँ है वो झूठा कमीना जिसे मैं समझता था सच्चा नगीना। कोई उससे पूछे कि साकी के बच्चे जमाने से क्या उड़ गए लोग सच्चे, तुझे मुझसे उल्फत के दावे थे क्या क्या, जबानी मोहब्बत के दावे थे क्या क्या, पे जालिम कहाँ जाके तू बस गया है कि दिल तेरी सूरत को तरसा हुआ है। तुझे मुझको यूं ही अगर छोड़ना था तो कम वक्त क्यों दिल का टुकड़ा बना था। तुझे कुछ खबर भी है मेरे साकी कि अब जाम में कुछ नहीं मेरे बाकी, जरा सी कहीं तह में तिल छट रही है, कहूँ क्या कि थोड़ी सी है कट रही है। कहाँ तक जमाने के गम खाऊंगा मैं, खबर क्या कि किस रोज बुझ जाऊंगा मैं। खुदाया ये जिल्लत का मेरी जमाना हूँ बदनाम मंटो का दर से फसाना, न होने से तेरे जो शह पा रहे हैं, कमीने जो हैं मेरे मुंह आ रहे हैं। ये समझे हैं क्या जो मुझे झोंकते हैं, सरे राह कुत्ते मुझे भौंकते हैं। ये अमरीकियों का मुझे माल लिखें, मुझे रंडियों का ये दल्लाल लिखें। मेरी रूह पर ऐसे चरके लगाएं कि अब्बू तसल्ली को ख्वाबों में आए। कयामत है कैसा जमाना ये आया कि है दूर खुद मुझसे मेरा ही साया। मुझे कोई अपना बनाता नहीं है, ये हद है तेरा ख्वाब आता नहीं है। तेरी याद से मेरी आंखों में नम है, तुझे मेरी बेताबियों की कसम है। कभी आ मेरी रूह बेताब में आ, कभी आ मेरी चश्मे बेख्वाब में आ। मैं कम वक्त कैदे वफा झेलता हूँ, तू मुजरिम है और मैं सजा झेलता हूँ। मेरे बाग में गुले हाशमी हैं, इन्हें लोग कहते हैं धुरफंतनी हैं। वो फिक्रे के 12 मसाले की चाट और इनका चटाखा, हर एक बात पर छोड़ते हैं पटाखा। ये ऐसे कि घर अपनी करनी पे आए तो मुमताज को भी जराफत सिखाएं। कभी जोश में जब लतीफा सुनाया तो पैरों से मेरे मुसाफा मिलाया। सईद इनको एक रोज हमरा लाए कि जैसे कोई ईद के दिन किसी को खिलौना दिलाए। इन्हें मेरी क्या जाने क्या बात भाई कि फिक्र लतीफे हर एक चीज भूले। नहूटी में सूझी कि मेरी पहली न बूझी, गलत हार झक मार कर रफ्ता रफ्ता मेरे खाने दिल में बैठक जमाई। मेरे वास्ते एक मुसीबत ही आई, मगर मैं भी जब अपनी करनी पे आया तो हजरत को चुपके से ठेंगा दिखाया कि आखिर बहन दे के पीछा छुड़ाया। बहनों ये मेरे इन्हें देखिए ये मेरे यार सादिक, मैं कश्ती हूँ और ये हवाए मुआफिक। नजीर इनको कहकर ही दिल न रहिए, इन्हें बेनजीर और बेमिसल कहिए। कहूँ क्या कि मशहूर नक्काद हैं ये, और इस पर सितम ये कि उस्ताद हैं ये। न दोज़ख से डर कर न जन्नत की खातिर, बहुत गम उठाए हैं शोहरत की खातिर। चलाया है अपने ख्यालों को चक्कर, बड़ी शायरी के सवालों का चक्कर। कि एक तो मैं यारी पे मरता हूँ इनकी, कलम की भी तेरी से डरता हूँ इनकी। बिगड़ जाए तो कौन इनको संभाले, कोई बोझो मारे ये मारे हवाले। तो मैं खून के घूंट पीता था चुप था, किसी तरह मरमर के जीता था चुप था। इन्होंने भी मेरा बहुत दिल जलाया, नजीरी नजर का तमाशा दिखाया। मेरी शायरी का तमस्खुर बनाया, जगाना का भोंडा था चरबा बताया। कभी फिक्रबाजी पे शिद्दत से टोका, कभी प्यार से शेर कहने से रोका। फिर 2-4 खत लिख के चक्कर चलाया कि मुझ सादा दिल को दीवाना बनाया। इन्होंने भी मेरे बड़े नाज उठाए, यहाँ तक कि हजरत कराची में आए। कभी दिल गिरफ्ता अगर हूं तो आए, अंधेरे में गोया दिया सा जलाएं। मोहब्बत से इतना मेरा दिल बढ़ाएं, मुझे अस्करी से जरा कम बताएं। कयामत है क्या हौसले आपके हैं कि जूते पहनकर ये दिल में घुसे। ये हमदान के हैं हमादा नहीं है, बड़ा फख्र ये है मुसलमान नहीं है। हमदानी बड़े सख्त सुर्खे हैं पक्के अटल हैं, मगर शाख वहाबियत का ये फल हैं। कहूँ क्या कि सुन्नी मुसलमान हैं ये, खड़े हैं दोराहे पे हैरान हैं ये तरबूज हैं न तरबूज हैं ये, न हैं ये पपीते, मगर फिर भी मुमताज के हैं चहीते। ये एहसास में लाखों अपने सादिक, कई लोग कहते हैं इनको मुनाफिक। गलत चाल कोई ये ऐसी चले हैं, समझते हैं कुछ लोग ये दोगले हैं। मुझे तो ये सच्चे बनक्शे जली हैं, बज़ाहिर तो काफिर हैं खुफिया वली हैं। मिली है तबीयत को नरमी वो सच्ची, है शबनम में भीगी हुई मिट्टी कच्ची। समझिए न हरगिज नहीफ आदमी हैं, झगड़ते नहीं हैं शरीफ आदमी हैं। जमाने में क्या इनकलाब आ रहे हैं, ये जैसे चले थे चले जा रहे हैं। बहुत इनसे बेजारियां सी रही हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं। फिर क्या कीजिए ये हैं पुराने बराती, बहरहाल हैं मरने जीने के साथी। मेरे घर में दावत हो सौदा ये लाएं,
میں بیمار ہوں تو دوائیں پلائیں، خلوص دلی سے یہاں تک یہ چاہیں کہ تکلیف مجھ کو اور یہ کراہیں، مخالف میری روح کے جبر تک ہیں، پہ آخر کو ساتھی میرے قبر تک ہیں۔ سلامت رہیں دوستی کے سفینے، کہاں ہیں کہاں دشمنی کے اب ایسے قرینے۔ یہ سستوں میں سستے گراں ہیں گراں میں گراں ہیں گراں میں ملیں گے مگر بھائیوں کے دکا میں، انہیں میں کھلاؤں چنے مرچ دھنیا، یہ ہاتھی تو بے شک ہیں لیکن مکنیاں۔ سمجھتے ہیں چھوٹے سے ایک جوش ہیں یہ سچ ہے کہ بے شک تنو توش ہیں یہ، غزل یا ربائی، قطع ہو کہ دوہا، ہر ایک کھیت میں آپ نے ہل چلایا، مگر کچھ نہ اگنے سے مایوس ہو کر گئے ہیں یہ مکے مگر روس ہو کر۔ سمجھیے نہ ہرگز کہ یہ سو رہے ہیں کہ اب فلم میں عربیاں بو رہے ہیں، خدا ان کو رکھے یہ سچے قلندر، رہے جام میں میرے صحبائے اختر۔ زمانے کا الزام مجھ پر ہے ظاہر کہ میں ہوں خلوص و محبت کا تاجر، چمتکاریوں کا وہ استاد ہوں میں کہ سب ہیں چڑے اور صیاد ہوں میں، بڑے ہوں کہ چھوٹے منجھولے کے بچلے، میرے بھٹ میں آئے تو باہر نہ نکلے، خدا جانے کیسے پولیس سے بچا ہوں، شکاگو کے میں گینگسٹروں کا چچا ہوں، وہ ہتھ کنڈے میرے کہ بچ کر نہ جائیں، ادب کی فضا میں جو ٹیلنٹ آئیں، انہی سے ہے قائم میری ٹھیکہ داری، میں معصوم ذہنوں کا ظالم شکاری۔ بڑا زام ہے مجھ کو میں مستند ہوں، سند بانٹتا ہوں کہ خود بے سند ہوں، کسی کو گھٹاؤں کسی کو بڑھاؤں، غرض ہر طرف اپنی مہرے جماؤں، میں ایسا کہ جب اپنی ڈوری ہلاؤں، کسی کو تو کیا عسکری کو نچاؤں۔ یہ صاحب ہیں وہ جن کی ایک ضرب کاری، قلم کے ہزاروں حریفوں پہ بھاری، زمانے کا دل کش زباں کش نظر کش، کہاں میں کہاں وہ ذرہ وہ سورج، غلامی میں ان کی کٹی عمر ساری، وہ میرے صنم ہیں میں ان کا پجاری، وہ گرم قلم ہیں جو تصویر ہوں میں، انہی کی لکھی ایک تحریر ہوں میں، شروع جوانی کا وہ ایک زمانہ کہ جو بن گیا ہے پرانا فسانہ، دیا تھا سرے راہ میں جل رہا تھا کہ میرا شعور آنکھ بھی مل رہا تھا، مجھے راہ سے عسکری نے اٹھایا، چلے چلا گئے تہے دامن دل بنایا، میں پتھر تھا اور خاک میں رل رہا تھا، پھر نادیدہ میزان میں تل رہا تھا، میرے جوہری نے مجھے دیکھا گالا، تراشا سنوارا نکھارا اجالا۔ وہ دن تھے کہ جن سے ہنر تل رہی تھی، نئی روڈیوں میں دکان کھل رہی تھی، بخاری نے ایک روز مجھ کو بلایا، بانداز فرما یہ مجدہ سنایا کہ جا نوٹ گننے سے تجھ کو چھڑایا، ڈرامہ نویسی کے اوپر لگایا، کہاں میں کہاں فن تمثیل سازی پہ اپنی روایت ہے مرغ بازی، تو میں نے بھی دو چار مرغے لڑائے، الٹ پھیر کے چند کرتب دکھائے، یہاں سے وہاں سے خیالات اڑائے، پلاٹ اور کردار بھی کچھ چرائے، کچھ اپنی طرف سے پھر اس میں ملایا، ڈرامہ نویسی کا چکر چلایا، ڈرامے شرامے کے تقریر و فیچر وہ سب جن سے ہے سستی شہرت کا چکر، لکھے میں نے اتنے کی شہرت سمیٹی، وہ شہرت کی ہے شہرت دھرگسیٹی، اب اس کے سویر کیا کہے اور بندہ، بچھندر کو روٹی کمانے کا دھندا، مگر یہ بھی یاروں کو میرے گراں تھا، خفا تھا کوئی بدگما تھا کہ لیجے ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں، غزل گو پلے رائٹر ہو گئے ہیں، کہاں حشر اور تاج کا فن اعلیٰ، یہ حضرت لگائیں گے اس کو بھی تالا، ہمیں تھی یہ امید کچھ کام ہوگا، یہ فن شریف ان سے بدنام ہوگا، یہ رجت پسندوں کے حامی بڑے ہیں، ترقی پسندوں پہ حملے کیے ہیں، یہ ان کا تقرر اسی کا صلہ ہے، انہیں ان کا یہ حق خدمت ملا ہے، بڑے ان کے تیور سے بڑھ کر رہیں گے، تو یہ اب گئے صرف تیور رہیں گے، مگر خیر اچھی ہوا چل گئی ہے، ادب کے جو سر سے بلا ٹل گئی، یہ ہے سامنے نشرگاہ کراچی، یہ ہے سامنے نشرگاہ کراچی، یہاں میں نے دیکھا ہے ماہ کراچی، بظاہر تو ایک ملک سرکار تھی یہ، شہنشاہ اکبر کا دربار تھی یہ، بخاری کی اللہ رے شان و شوکت، وہ جاہو جلال اور وہ جاہو جلال ان کا اور ان کی عظمت، بخاری کے نقشے تمن در چمن تھے کہ دربار میں ان کے بھی نورتن تھے،
حفیظ ان کے فیضی قطب الفضل تھے، میاں شوکت تھانوی بیربل تھے، نہال ان کے بیجو تھے شاہدوں عینی، تو شاہد کو تھی خدمت تان سینی، بداؤں کے علامہ کا ایک خلا تھا، تو حسرت کا آخر تقرر کیا تھا، سلیم ان کے شیخو بڑے لاڈلے تھے، یہ ہر بات پر ان سے ملتے گلے تھے، حمید نسیم ان کے یار موافق، تو طاہر بھی خدمت گزاری میں صادق، اور ان کے سوا جو بھی ہمراہ ہولے، قبر بست حاضر خواصوں کے ٹولے، یہاں کب کسی کو مجال سخن تھی، کہ مانند تصویر یہ انجمن تھی، یہاں بولتے تھے تو بے شک بخاری، سنے جائیں دن بھر یہ قسمت ہماری، بخاری کا کیا حسن ہے الا ماشا، کہ حاضر نے جیسے صنم ہو تراشا، بخاری کا کیا حسن ہے الا ماشا، کہ آزر نے جیسے صنم ہو تراشا، وہ چہرہ کہ ہے جم جس پر بکثرت شرافت ذہانت شرارت خباثت، وہ چہرہ کے سب راز دل ان کے کھولے، وہ چہرہ کی یہ چپ اگر ہوں تو بولے، نہ گو لب یہ کھولے مگر وہ صدا دے، کسی کو ہنسا دے کسی کو رلا دے، ہر احساس آتا ہے اس پر سمٹ کر، یہ چہرہ ہے جذبات کا بیرومیٹر، ملا ہے انہیں کن بلاؤں کا چہرہ، یہ یونان کے دیوتاؤں کا چہرہ، وہ سانچا خدا نے انہیں جس میں ڈھالا، انہیں ڈھال کر پھر اسے توڑ ڈالا، یہ ہیں خاک پر آگ سے یہ بنے ہیں، یہاں آدمی اور جن مل گئے ہیں، خدا نے ملا کر اندھیرا اجالا، یہ صنعت کا اپنی نمونہ نکالا، ابھی حاتم وقت ابھی شوم ہیں یہ، ابھی سنگ ہیں یہ ابھی موم ہیں یہ، ابھی بحر کی طرح پرجوش ہیں یہ، ابھی کوہ کی طرح خاموش ہیں یہ، گہے پرسکوں گاہ بے تاب ہیں یہ، ابھی آگ ہیں یہ ابھی آب ہیں یہ، مجھے تو بصیرت کا ایک آئینہ ہے، یہ انسانی فطرت کا ایک آئینہ ہے، وہ گل ہیں جہاں چاہے ان کو سجا دو، وہ مصرع جسے ہر غزل میں لگا دو، بہت ان کے پیکر ہیں ایک روح ہیں یہ، روایت کا ایک عطر مجموع ہیں یہ، بہت میں نے دیکھا ایسا تماشا، کہ ہیں پل میں تولا تو ہیں پل میں ماشا، ابھی روئے خنداں ابھی چشم تر ہیں، ابھی فلسفی ہیں ابھی ایکٹر ہیں، ابھی دیکھیے تو یہ شاعر ہیں بالکل، ذرا دم میں بدلیں تو افسر ہیں بالکل، ابھی ساتھ گردن میں ڈالے ہیں باہیں، ابھی مار کر لات باہر نکالیں، تلون طبیعت کا ہے راس ان کو، مگر اہل عزت کا ہے پاس ان کو، یہاں حد سے اپنی گزرتے نہیں ہیں، بڑے ہیں سبک بات کرتے نہیں ہیں، وہ ایک خوبی ایسی ہے ان میں کہ حضرت بہت لوٹ ہے جس پہ میری طبیعت، یہ ناکارہ لوگوں کو اکثر سراہیں، نکمے جو بالکل ہوں ان کو بھی چاہیں، مگر ایک بازی یہ ہرتے نہیں ہیں، کہ احمق کو برداشت کرتے نہیں ہیں، یہ دنیا ہے کیا کوئی کیوں اس پہ پھولے، برائی رکھے یاد خوبی کو بھولے، انہیں چاہے اہل جہاں بھول جائیں، مجھے یاد ہیں ان کی ساری ادائیں، اس عالم میں ان کے بڑے کر و فر تھے، ہمارا تو کیا ذکر ہم تو صفر تھے، بڑے لوگ دیکھے کہ بھرتے تھے چل میں، ذرا یہ جو بولیں تو گھس جائیں بل میں، خوشامد میں اس طرح مکھن لگائیں، بخاری بھی شرما کے گردن جھکائیں، بخاری سنائیں غزل جب جما کے تو اڑ جائے چھت شور سے واہ واہ کے، بہت سو کو جوتے اٹھاتے بھی دیکھا، بہت سو کو ٹانگیں دباتے بھی دیکھا، میرے دل کو ان سے عجب سلسلہ تھا، انہیں دل نوازی کا ایک فن ملا تھا، اگر ریڈیو پر ہے کچھ میری عزت، اگر لوگ کرتے ہیں مجھ سے محبت، تو یہ سب بخاری کی بخشی ہوئی ہے، کہ یہ گونج اب تک اسی دور کی، یہ ہے سامنے نشر کا ہے کراچی، وہ گنبد کے نیچے جو کمرہ بنا ہے، بڑے اونچے لوگوں کا مسکن رہا ہے، فرید اس میں بیٹھے قطب اس میں آئے، میاں ناصری نے بھی ڈیرے جمائے، حفیظ اور اقبال پر اس کا سایہ، نسیم اور ظفر کے بھی یہ کام آیا، کہوں مختصر آر ڈی بیٹھتے ہیں، یہاں آج کل شاہ جی بیٹھتے ہیں،
نہیں ہے دکانوں میں یہ جنس مندی، ملی ہے انہیں روح کی دردمندی۔ بڑی چیز ہے ہو اگر آدمی میں، یہ سرشار رہتے ہیں حب نبی میں۔ غبار طبیعت کو دھوتے بھی دیکھا، کہ ذکر محمد پہ روتے بھی دیکھا۔ اگرچہ یہ خاک ہیں ریڈیو کی، خدا کی قسم ناک ہیں ریڈیو کی۔ بڑے صاف باطن بڑے نیک دل ہیں، کرم فرما میرے ہیں اور مستقل ہیں۔ اگرچہ بہت ریڈیو گھٹ گیا ہے، کہ اچھا جو تھا مال سب چھٹ گیا ہے۔ وہ انداز اب ریڈیو کے کہاں ہیں، مگر یہ گئی عظمتوں کے نشاں ہیں۔ وہ رونق جو تھی بزم کی سب گئی ہے، یہ ایک شمع آخر ہے جو جل رہی ہے۔ غنیمت ہے یہ وقت جو بھی بہم ہیں، خدا جانے کس وقت یہ ہیں نہ ہم ہیں۔ یہاں ناصری بھی کبھی آر ڈی تھے، یہ دلی کے روڑے بڑے آدمی تھے۔ یہ ناصر علی دہلوی کے تھے پوتے، کبھی بات کرتے تو موتی پروتے۔ عروس سخن کا وہ جوڑا بناتے، کہ باتوں میں بھی لچکا گوٹا لگاتے۔ ہر ایک شخص کو اپنی گڈ بک میں رکھتے، ہر ایک چیز کو اپنی کا بک میں رکھتے۔ انہیں جب بھی دیکھو نئے ان کے تیور، اڑانوں پہ رہتے تھے ان کے کبوتر۔ مجھے حکم تھا ان کا یہ روز آؤ، رجسٹر میں پھر حاضری بھی لگاؤ۔ یہ بہتر ہے ایک ڈائری بھی بناؤ، کیا کام جتنا ہے سارا دکھاؤ۔ بڑی ان دنوں جاں میری ذیق میں تھی، کہ کاہے کو یہ نوکری میں نے کی تھی۔ میں ایک دن بہت دیر سے گھر سے آیا، تو حضرت نے چپراسی بھیجا بلایا۔ کہا آپ پھر دیر سے آ رہے ہیں، بڑی آپ گڑبڑ یہ پھیلا رہے ہیں۔ کہا میں نے حضرت کبوتر تو ہوں میں، بڑے آپ افسر ہیں نوکر تو ہوں میں، مگر یہ سمجھیے کہ اب مڑ گیا ہے کبوتر جو تھا آپ کا اڑ گیا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ بالکل نہ بگڑے۔ ہنسے اور پھر ہنس کے مجھ سے یہ بولے، یہاں جو بھی ہے لاؤبالی رہے گا۔ میں سمجھا کہ قابو کی خالی رہے گا۔ سمجھتا تھا میں آپ کو صرف شاعر پہ دفتر میں آیا، تو دیکھا ہے افسر ہمارے لیے خوشی بن کے آئے، کہ ایک دور میں آر ڈی بن کے آئے۔ بڑے تھے تو بے شک بڑا پن دکھایا، کہ اکثر مجھے اردو لکھنا سکھایا۔ کبھی میرے فیچر کی اصلاح کرتے، تو فقروں میں جملوں میں ایک رنگ بھرتے۔ متاع ہنر اتنی تقسیم کر دی، کہ مطلع میں بھی میرے ترمیم کر دی۔ کتابوں کے شیدا نوادر کی جویا، نزاکت کو دیکھو تو ہے مرزا پویا۔ اگر علم و فن کا کوئی مسئلہ ہو، تو تحقیق لفظی کا کچھ سلسلہ ہو، تو بس آئیے اتنی تکلیف کیجیے۔ حفیظ اب بھی موجود ہیں، پوچھ لیجیے۔ پرانی کتابوں میں یوں نال گاڑی، کہ خود بن گئے ہیں یہ حضرت کباڑی۔ میری آنکھ میں یاد حسرت سے نم ہے، کہ ایسوں کی تو یاد بھی محترم ہے۔ بجا ہے کہ فرزند کشمیر تھے وہ، پہ تہذیب یوپی کی تصویر تھے وہ۔ کبھی یہ نہ سمجھا کہ استاد ہوں میں، وہ کہتے تھے شاگرد آزاد ہوں میں۔ انہیں بھول جائے اگرچہ زمانہ، وہ تھے علم و دانش کا زندہ خزانہ۔ بڑا علم لکھا تھا دل کے صفحے میں، کتب خانے محفوظ تھے حافظے میں۔ وہ ان کی شگفتہ بیانی کا عالم، وہ خوشگوئی اور خوش زبانی کا عالم، وہ سادہ سے فقرے کے بجلی کے پارے، وہ الفاظ جیسے چمکتے ستارے۔ پرانے ادیب اور پرانے صحافی، کہ جاہل کو تھی ان کی صحبت ہی کافی۔ جو فقرے لگائیں کبھی دل لگی کو، تو الٹا دیں وہ شوکت تھانوی کو۔ یہ دیکھا لحاظ ان کا کرتے بہت تھے، بخاری بھی فقروں سے ڈرتے بہت تھے۔ کہا ایک دن نظم مدنی کو سن کر، کہ خفاش کشدم کے ڈکشن سے بن کر، جناب آپ اردو میں رہتے نہیں ہیں، ڈراتے تو ہیں شعر کہتے نہیں۔ وہ گل ہیں کہ تا حشر تازہ رہیں گے، ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گے۔ جہان گراں کی یہ جن سے گراں تھے، کہ سلمان ارشد کے بھی ابا جاں تھے۔ بڑے بزل سنجر بڑے خوش بیاں تھے، کہ یہ بھائی شوکت کے بھی بھائی جاں تھے۔ وہ پیرم پیری میں ان کی جوانی کا عالم،
میرے واسطے ایسے جیسے کہ شبنم، کبھی پیار سے مجھ کو لونڈا کہیں وہ، کہ سلمان ارشد کا چاچا کہیں وہ، کبھی پیار سے مجھ کو جامی کہا ہے، کبھی داد دے کر حرامی کہا ہے۔ وہ میرے بزرگ اور وہ یار میرے، ہر ایک حال میں تھے وہ غمخوار میرے، خدا ان کو بخشے براحت رہیں وہ، گلے تازہ باغ جنت رہیں وہ۔ نسیم آپ ہیں مثل باد بہاری، انہیں میں سمجھتا ہوں چھوٹا بخاری، وہی تمکنت ہے وہی ناز ان میں، بخاری کے ہیں سارے انداز ان میں، شرارت وہی ہے ذہانت وہی ہے، میرے دل میں ان کی محبت وہی ہے، یہ ماہر غزل کے ہیں اور تال سر کے، کہ ہیں رہنے والے یہ گرداسپور کے، بڑا ان کا رتبہ ہے پر کم رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جو خوش ہوں تو ذرے کو سورج بنائیں، خفا ہوں تو سورج کو ذرہ دکھائیں، یہ بازی محبت کی ہرگز نہ ہاریں، ابھی سر چڑھائیں ابھی مار اتاریں، یہ دیکھا کہ ویسے تو خاموش ہیں یہ، مگر بحث کرنے میں پرجوش ہیں یہ، دکھائیں جب اپنی زباں کی اڑانیں، فراق اور جگر کو بھی شاعر نہ مانے، یہ گو دونوں ہاتھوں، یہ گو دونوں سے کان پر ہاتھ رکھیں، حفیظ اور ہاں جوش کو ساتھ رکھیں، بڑھائیں اگر جوش کو التزامن، کہیں ان کو اردو کا استاد دامن، یہ کس اور شاعر کو پہچانتے ہیں، یگانہ کو البتہ کچھ مانتے ہیں، اجاڑی ہے گو شیر کی ساری بستی، پہ کرتے ہیں غالب کی کچھ سرپرستی۔ بہت ان سے سیکھے ہیں گر شاعری کے، یہ استاد ہیں ناصر کاظمی کے، ہمیشہ عنایت پہ مائل ہیں اتنے، خلوص و محبت کے قائل ہیں اتنے، کبھی بھول کر خود کو افسر نہ سمجھا، ہمیشہ کہا بھائی کمتر نہ سمجھا، نسب ان کا اعلیٰ ہے خود معتبر ہیں، یہ میرے لیے ہر بلا کے سپر ہیں،